اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، اور نہ آیا اس کے کام اس کا مال جو اس نے کمایا۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے، اور اس کی گردن میں رسی ہے کھجور کی۔ شان نزول: جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو دعوت تبلیغ دیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحا۔ اس طرح کی آواز عرب میں خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے، چنانچہ لوگ اس آواز پر اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا بتلاؤ، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک گھڑسوار لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے اس سے پہلے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم کفر و شرک میں مبتلا ہو۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، ہلاکت ہے تیرے لیے، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ابو لہب کا تعارف۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے ابو لہب جانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اور اس کی بیوی جس کا نام جمیل بنت حرب تھا، وہ بھی اپنے خاوند کی طرح دشمنی میں کم نہ تھی۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ اس آیت میں ابو لہب کو بددعا دی گئی ہے، یعنی اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ بددعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر دی۔ غزوہ بدر کے 3 دن بعد ابو لہب کے جسم میں ایک بیماری پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں ایک زہریلا دانہ نکل آیا۔ اس بیماری سے اس کی موت واقع ہوگی۔ 3 دن تک اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہی، سخت بدبودار ہوگی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے بیماری پھیلنے کے خوف سے اس کے جسم پر دور سے مٹی ڈال دی اور اسے دفن کر دیا۔ آیت نمبر 2 اور 3۔ ابو لہب کو اپنے مال اور اپنی اولاد پر بہت غرور تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی گرفت نے اس کو آ پکڑا تو اسے کسی چیز نے نہیں بچایا، اس کے مال نے اور نہ ہی اس کی اولاد نے، اور وہ بہت جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا۔ شاید اسی مناسبت سے قرآن نے اس کی کنیت ابو لہب رکھی۔ دنیا میں تو اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے رخسار آگ کے شعلے کی طرح چمکتے تھے، لیکن قرآن نے بتایا کہ وہ اپنے انجام کے لحاظ سے بھی ابو لہب کہلانے کا مستحق تھا۔ آیت نمبر 4۔ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کا انجام بیان کیا گیا ہے، یعنی جہنم میں بھی وہ اپنے خاوند پر آگ کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑک جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کے کفر اور دشمنی میں اس کی مددگار تھی، آخرت کے حساب میں بھی اس کی مددگار ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں لا کر بچھاتی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی ایک اور عادت چغل خوری کی تھی، اور یہ کفار کے پاس جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی تھی اور کفار کو دشمنی پر اکساتی تھی۔ آیت نمبر 5۔ یعنی انتہائی مضبوط بٹی ہوئی رسی، جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کی بیوی دنیا میں بھی اپنے گلے میں رسی ڈال کر رکھتی تھی، جہنم میں اس کے گلے میں توق ہوگا جو کہ تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ ابو لہب کی بیوی کی موت کا عجیب قصہ ہے۔ اس کی یہ عادت ہوتی تھی کہ یہ لکڑی کی بٹی ہوئی رسی اپنے گلے میں ڈال کر رکھتی تھی۔ ایک دن یہ لکڑیاں لینے کے لیے جنگل میں گئی، اس کا پاؤں پھسلا اور لکڑیوں کے گٹھے کی رسی اس کے گلے میں پھنس گئی اور اسی جگہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ دعا۔ جو پڑھا اور سنا گیا، اللہ پاک سب سے پہلے ہمیں اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے اور دعوت دین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔